السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون۔ محترم سامعین کرام، سورہ الف لام میم سجدہ سورہ نمبر 32 اور اسی سورت سے آیت نمبر 18 سے لے کر کے آیت نمبر 22 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، جو پہلی آیت کریمہ آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ نے فرمایا کہ بھلا وہ آدمی جو مومن ہے، بھلا وہ آدمی جو مومن ہے اس شخص کی طرح سے ہو سکتا ہے جو فاسق و فاجر ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یستوون، اللہ نے کہا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں، ان آیات کا جو ذکر ہے وہ آخرت کے جو حالات اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان آیتوں کے سیاق میں یہ آیتیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں ان باتوں کا جو اثر ہے یا اس کا جو تطابق ہے وہ دنیاوی معاملات میں بھی ہے اور اخروی معاملات میں بھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اور نافرمانوں کو برابر نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ صاد کے آیت نمبر 28 میں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کیا انہیں ان کی طرح سے کر دیں گے جو ملک میں فساد برپا کرتے ہیں؟ یہاں پر فساد برپا کرنے سے مراد ہر طرح کی برائی ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں انجام دیتا ہے، جس میں سب سے بڑا درجہ شرک کا ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب کے سب فساد کے اندر آتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا، نبی کے ذریعے سے اس کو کتاب ملی اور پھر نبی کی تعلیمات ملی، اور اس کے باوجود وہ نبی کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، وہ بھی زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور اس کو اگر وہ بگاڑ رہا ہے یقینی طور پر وہ زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے یقینی طور پر وہ زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے۔ ایک انسان اگر دوسرے انسان کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہا ہے یہ بھی فساد ہے۔ یہ میں صرف ایسے ہی بتلا رہا ہوں، اگر فساد کی لسٹ نکالیں گے تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کتنے درس لگ جائیں گے لیکن ختم ہونے والا نہیں۔ تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ حشر کے آیت نمبر 20 میں بھی اسی بات کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو جنتی ہیں وہ کامیاب و کامران ہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، سو بھلا وہ آدمی جو مومن ہے کیا اس آدمی کی طرح سے ہو سکتا ہے جو فاسق و فاجر ہے؟ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تشریح میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے امام سدی سے روایت کیا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عقبہ بن ابی معیط جو کافر و فاجر ہے ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی وجہ سے یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ یہ معاملہ آخرت کا ہے لیکن دنیا میں بھی جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، ایک فاسق و فاجر کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔
چاہے وہ دولت میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ عہدے میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ بزرگ اور زیادہ ذی عزت وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کے عزت و آبرو کا جو معیار ہوتا ہے وہ ہماری پسند کے مطابق ہوتا ہے، لیکن شریعت ایسا نہیں کہتی ہے۔ شریعت کے اندر جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ سماج و معاشرے کے اندر ذی عزت ہوگا، چاہے ہم اس کو عزت دے یا نہ دیں۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو اتنا ہی بلند دنیا میں بھی فرمایا ہے اور آخرت میں بھی فرمائے گا، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو آگے آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، یعنی آیت نمبر 18 کے بعد آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21، ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کا، اور پھر جو فاسق و فاجر ہیں ان کا، دونوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل صالح بھی کیا۔ یاد رکھیے اس قرآن کریم کو آپ پورا کھنگال لیجئے، ایک ایک آیت کو پڑھ جائیے، کہیں پر خالی ایمان کا ذکر نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بھی ہے، اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ نماز کی سیڑھی ہے۔ یاد رکھیے گا اس دنیا میں جو مسلمان ہیں آج کے ڈیٹ میں نمازوں کے معاملے میں سارے کے سارے مسلمان فیلور، جیسا کہ میں نے ہمیشہ بتایا ہے، سارے کے سارے فیلور ہیں۔ جو مسلمان 5 وقت کی نماز قائم نہیں کرتا ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور قائم کرنے کے بارے میں ہم نے پہلے ہی کہا، ایک مسلمان جو نماز قائم کرتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہو کہ ہم رب کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ مومن اپنے تمام چیزوں سے پرے ہو کر کے جب تکبیر اولیٰ ہو اس وقت وہ آنا ہے اور پوری نماز پڑھنا ہے۔ ہم لوگوں کی طرح سے نہیں کہ ذرا سا یہ کام کر لے 1 رکعت چھوٹتا ہے تو نو پرابلم، ذرا وہ کام کر لے 2 رکعت چھوٹتی ہے تو نو پرابلم، چلو اس وقت کی نماز نہیں پڑھے پھر پڑھ لیں گے، ایسا نہیں۔ یہ نمازوں کو قائم کرنا نہیں، اور اس کے بعد شریعت میں جیسے جیسے جو احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان عملوں کو انجام دینا۔ نماز میں طاقت اور استطاعت نہیں ہے، نماز میں طاقت اور استطاعت صرف کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں ہے، بیٹھ کر کے پڑھنے میں ہے، لیٹ کر کے پڑھنے میں ہے، بس باقی کوئی استطاعت نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہاں تو چھوٹے چھوٹے کاموں کو لوگ آڑ لے کر کے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کاموں کو لے کر کے نمازوں کا معاملہ جو ہے کیا پانچا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدان جنگ میں نماز نہیں چھوٹی تھی، جیسے ہی میدان جنگ کے اندر ہے، میدان جنگ میں ہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا 2 صف بن گیا، ایک صف جو ہے وہ لڑائی کر رہی ہے اور دوسرا صف نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، اگر ہماری بات آپ کو ایسا ڈاؤٹ فل لگے تو یہاں پر پورا ریکارڈ بھی ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے، اس کو ہلکے میں نہ لیجئے گا۔ آپ کہیے گا کہ ہم بھی تو ایمان لائے ہیں، ہم بھی تو صدقہ کر دیتے ہیں، ہم بھی تو کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی تو فلاں کام کر لیتے ہیں، اس کے بھول میں مت رہیے گا۔ ایمان اور ایمان کے تقاضے کے مطابق جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا فلہم جنات الماوا، تو ان کا ٹھکانہ باغات ہیں، یعنی جنت کے اندر باغات ان کا ٹھکانہ ہے، اور باغات کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ابد الآباد تک اس میں رہیں گے، کبھی بھی وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی، جو چاہیں گے ملیں گے، جو چاہیں گے ملے گا، جو چاہیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا۔ فلہم جنات المأوى، فلہم جنات المأوى، فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی ہوگی رب کی طرف سے، کس چیز کے بدلے میں؟ جو نیک عمل انہوں نے دنیا میں انجام دیا۔ کمپرومائز نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہے، کمپرومائز نہیں کیا۔ سامعین کرام بھی آگے سنتے رہیے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو تھوڑی دیر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جہاں تک فاسق و فاجر آدمی کی بات ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، یہاں پر فسقو کا ذکر ہے، کفرو کا ذکر نہیں ہے. ابھی فجر کی نماز ہوئی نا، جو لوگ بھی سوئے وہ سب فاسق و فاجر ہے. فجر کی نماز ہوئی، جو لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، چاہے ہم ان کو اتنا بڑا مقام کیوں نہ دے دیں، فاسق و فاجر ہے وہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. یہاں پر کفرو کا ذکر نہیں ہے، فسقو کا ذکر ہے. ابھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر کے غیبت کرایا، وہ ایسا ہے، وہ ابھی بڑا کا پیسہ والا ہے، فاسق ہے وہ، کیونکہ اس نے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے غیبت کیا، اس نے فاسق ہے وہ. حج کر کے آ گیا، فاسق ہے وہ. مسجدوں کے اندر موٹے موٹے چندے دے رہا ہے، فاسق ہے وہ. مدرسوں کے اندر بچوں کو پیسہ دے رہا ہے، فاسق ہے وہ، کیونکہ وہ غیبت کر رہا ہے. سامعین کرام، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایمان لانا آسان ہے، ایمان پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن اس پر قائم رہنا یہ اصل چیز ہے. قائم رہنا یہ اصل چیز ہے. ایک جھلک کے لیے تو سب کے دل میں گزرتا ہے کہ ہاں ہم کو پکا مسلمان بننا چاہیے، لیکن پکا مسلمان بننے کے لیے جو اعمال ہوتے ہیں اس پر قائم رہنا یہ اصل میں مشکل ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، رہے وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم قیامت کے دن. دیکھیے مومن کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا، جو بڑا بلند ترین ٹھکانہ ہے. اور فاسق و فاجر کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا، جو انتہائی بدترین درجے میں ہوگا اور بالکل نیچے ہوگا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. اب جہنم کے اندر پڑا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کریمہ کی تشریح میں بیان فرمایا ہے کہ جب جہنمیوں کو، فاسق و فاجر کو، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، بے نمازیوں کو جب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو ڈالنے کے بعد ایسے ہی چھوڑا نہیں جائے گا، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا. ہل نہیں سکتے ہیں، جکڑ دیا جائے گا اس کو، اور پھر ان کے اوپر سے شعلے چھوڑے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ چھوڑی جائے گی، جس کے اندر وہ پریشان ہوں گے تو باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. وَعِيدُوا فِيهَا، جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، جہنم کا جو داروغ ہوگا مار کر کے پھر اندر ڈال دے گا اس کو. وَعِيدُوا فِيهَا، ڈال دے گا اس کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الحج آیت نمبر 22 میں اسی چیز کو بیان فرمایا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی جب جہنم کی تپش اور وہاں کی اذیت اور وہاں کی تکلیف سے جب باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، اس کو رنج ہوگی، بہت غم ہوگا، بہت پریشانی ہوگی، تکلیف و اذیت محسوس کرے گا، نکلنے کی کوشش کرے گا، پھر سے ٹھوکر مار کر اس کو اندر کر دیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ وذوقوا عذاب الحریق، یہ بھڑکتی ہوئی عذاب کا جو ہے تم مزہ چکھ لو. سامعین کرام، یہ ساری باتیں جو ہے نا بالکل ٹروتھ ہے، ایسی سچائی جو ہٹ نہیں سکتی ہے، جو بدل نہیں سکتی ہے، جو اپنے وقت پر آنے والی ہے. ہمارا رب وقت سے پہلے ہم کو آگاہ کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو سن کر کے، سمجھ کر کے کم سے کم اپنے آپ کو ہم سنبھال لیں اس وقت، کہ کل کے ڈیٹ میں کہیں اس جگہ پر ہم کو جانا نہ پڑ جائے. دنیا کے چند دنوں کی جو ہے نیرنگیوں، دنیا کے چند دنوں کے ہولڈ اور پاور کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم دوسری چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہمارا بھی یہی ٹھکانہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وقیل لهم، ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، ان سے کہا جائے گا کہ جس جہنم کے آگ کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کیا جھٹلاتے نہیں، کہتے ہیں ہاں جہنم ہے. کافر بھی کہتے ہیں کہ جہنم ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کافر بھی کہتے ہیں نرک میں جلنا پڑے گا، کہتے ہیں نا، وہ ان کا اپنا لینگویج ہے، نرک میں جلنا پڑے گا. اس کا مطلب وہ بھی منہ سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر انکار کا جو اصل مطلب ہے عملی طور پر انکار کرنا، عملی طور پر انکار کرنا. اللہ کا حکم ہے، معلوم ہے، لیکن نہیں کریں گے. اللہ کی شریعت ہے، معلوم ہے، لیکن نہیں کریں گے. اللہ کا فرمان ہے، معلوم ہے، لیکن نہیں کریں گے. یہ بغاوت ہے، یا نافرمانی سے بھی بڑھ کر کے بغاوت ہے یہ. اور اسی چیز کو اللہ نے فرمایا کہ جس جہنم کی آگ کو تم جھٹلاتے تھے اس کا مزہ چکھو.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم ان کو ضرور قیامت کے بڑے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کیوں چکھائیں گے؟ تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ چھوٹے عذاب سے مراد کیا ہے؟ ابھی دنیا میں تکلیف آتی ہے نا، نوکری چھوٹ گیا ہے کہ نہیں؟ ابھی نوکری تھی تو بم بم تھا ایک دم، کیا ابھی اس کو سوچتا نہیں تھا؟ کیا ابھی سوچتا نہیں تھا؟ نوکری چھوٹ گیا، اب پریشان ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ پکڑ لو اب اللہ کے راستے کو، پکڑ لو اللہ کے راستے کو۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، پکڑ لو اللہ کے راستے کو۔ مفلسی آ گئی، غریبی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے، پکڑ لو اللہ کے راستے کو۔ کوئی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، اللہ آزما رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ آزمائش اور پریشانی اور مصیبتوں کو دے کر کے بندوں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں اسی سے بندہ رستہ پکڑ لے تاکہ قیامت کے بڑے عذاب سے بچ جائے بندہ، قیامت کے بڑے عذاب سے بچ جائے۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں، آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اور مضبوطی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لینا چاہیے، اور مضبوطی کے ساتھ عملی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں؟ کیونکہ رب جو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے رہا ہے، آفتیں دے رہا ہے، اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہی لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کریں اللہ کی طرف اور یہ بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو بھی ضرور بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ دیکھیں کتنی پیاری نصیحت ہے کہ نہیں؟ کتنی پیاری نصیحت رب العالمین فرما رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان نہیں سنا، پھر بھی اعراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی آگے بیان فرما دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کیا جائے اور وہ منہ موڑ لے۔ اب ہم پھر وہی بات بولیں گے، فجر کی نماز نہ پڑھنے والا منافق بولیں گے، سن لیا سمجھ لیا پھر بھی نہیں پڑھنے آ رہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے سوچئے، اور وہ کہاں سے بڑا درجے کا ہو جائے گا؟ جس کو ہم اور آپ بڑے درجے کا بنا دیتے رہے، وہ کہاں سے بڑے درجے کا ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا، نہیں ہوگا بڑے درجے کا۔ بڑے درجے کا وہی ہوگا جو جتنا ہمارے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ کوئی کچھ بھی کر لے، ہمارے رب کا فیصلہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، کیونکہ ہمارا رب خالق کائنات ہے، تمام کائنات کو رزق دینے والا ہے، ہمارا رب مدبر الامور ہے، ہمارا رب ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اس نے جب کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے سامنے اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کیا جائے اور وہ منہ موڑ لے۔ آپ کہیں گے نہیں ہمیں منہ نہیں موڑے، کیسے نہیں منہ موڑے بھائی؟ جب تم کو پتا چل گیا کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے والا منافق ہے اور اس کے بعد تم فجر کی نماز نہیں پڑھنے آئے، منہ موڑے کہ نہیں موڑے؟ منہ موڑا تم نے، یقیناً منہ موڑا تم نے، اور تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگیوں سے تکلیفیں ختم ہو جائے، پریشانیاں اور آزمائشیں ختم ہو جائے، تو ہم کو رب کے ذکر سے لو لگانا ہوگا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ، رب کے ذکر سے لو لگانا ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ جیب ہے نا، جو اور ان کی جو لاکر ہے پیسوں سے، ہیرے جواہرات سے اور سونوں سے بڑے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی تنگ رہے گی اور ہمیشہ تنگ رہے گی، تنگ رہے گی اور ہمیشہ تنگ رہے گی۔ لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تھوڑا سا رہے گا ان کے پاس، لیکن ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ غنیٰ ڈال دے گا، بے نیازی ڈال دے گا۔ اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کیا جائے پھر وہ اس سے منہ موڑے۔ اللہ نے فرمایا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے قیامت کے دن انتقام لینے والے ہیں اور ضرور لیں گے۔ سامعین کرام، یہ آیتیں ہیں جن پر
بار بار غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.